السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ تفصیل علم اور صحافت کے MA/MCJ کے سبھی طلباء کا ہم آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ روزانہ کی بنیادوں پر اخبارات کا مطالعہ کر رہے ہوں گے، اور میری یہ درخواست ہے کہ آپ اخبار کے مطالعے کی عادت کو اپنے روزانہ کے معمول کا ایک لازمی جز بنا لیجیے گا، کیونکہ جو موضوعات پر ہم آپ سے کلاس میں بات کر رہے ہیں، ان موضوعات کی جو آپ پریکٹیکل شکل، عملی شکل جو ہے وہ اخبارات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر آپ کو اگر کچھ سوالات ہو تو ان سوالات کو پوچھنے سمجھنے میں بھی مضمون کو آپ کو آسانی ہوگی۔ عزیز طالب علموں، ہم آج کی کلاس میں بات کریں گے کہ خبروں کے حصول کے حوالے سے، جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ خبروں کے دو بڑے جو زمرے ہیں، ایک ہارڈ نیوز اور ایک سافٹ نیوز ہے۔ اس کے علاوہ فیچر نیوز بھی ہوتا ہے جو سافٹ نیوز میں آتا ہے، ایسے ہی انٹرویوز بھی ہیں جو نیوز سے ریلیٹڈ، اور ایک چیز آپ سمجھ لیجیے گا کہ خبروں کے حصول کا ایک اہم ذریعہ، ایک اہم وسیلہ انٹرویوز بھی ہوتے ہیں۔ میں اگر آپ کو مثال دوں تو جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ کرکٹ میچز کی سیریز کھیلی جا رہی ہے آسٹریلیا میں، اور اس ٹیسٹ کرکٹ میچز کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں جو ہندوستان کی جانب سے ایک نئے کھلاڑی کو موقع دیا جانے کی اطلاع ہے، میری مراد محمد سراج سے ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو مثال دوں کہ نیوز کیسے انٹرویوز کی بنیادوں پر بھی بنائی جا سکتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس دن ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ کرکٹ میچ ہوا، اس میں اور ہندوستان کا خراب مظاہرہ رہا، اور پھر کس طریقے سے ہندوستان نے اپنے مظاہرے کی بنیادوں پر اپنے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے لیے اپنی ٹیم میں تبدیلیاں لائی، اور پھر محمد سراج کو بھی پہلی مرتبہ کسی انٹرنیشنل ٹیسٹ کرکٹ میچ میں کھیلنے کا موقع دیا جانے کے حوالے سے خبر ہے۔ تو اس دن کے اخبارات نے خاص طور پر محمد سراج کا انٹرویو بھی شائع کیا، جس میں محمد سراج کے تاثرات لیے گئے۔ یہی نہیں بلکہ شہر حیدرآباد میں جہاں سے کہ محمد سراج کا تعلق ہے، اس کے گھر والوں سے بھی بعض اخبارات نے انٹرویوز لیے، بعض خبر رساں اداروں نے ان کی والدہ کے تاثرات کو بھی شامل کیا۔ نیوز انٹرویوز کی یہ ایک مثال ہے کہ کس طریقے سے حالات حاضرہ سے جڑے ہوئے موضوعات پر، ایسے شخصیات پر جو مسلسل خبروں میں ہیں۔ مثال کے طور پر فی الوقت جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1 مہینے سے ہریانہ اور دلی کی سرحد پر، دلی کے اطراف، جو دلی میں داخلے کے جو راستے ہیں، وہاں پر کسانوں کے بڑے بڑے جو گروپس ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اس پس منظر میں کسانوں کا جو مطالبہ ہے وہ 3 زرعی بلوں کو لے کر ہے۔ تو یہاں پر ایک جو اہم ذمہ داری مرکزی حکومت میں ہوتی ہے وہ مرکزی وزیر زراعت کی ہوتی ہے۔ تو مرکزی وزیر زراعت کا انٹرویو بھی ان دنوں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیوز کیسے انٹرویوز کی وجہ بنتی ہے، یا انٹرویوز سے خبریں بنائی جا سکتی ہیں۔ عزیز طالب علم، آپ کسی بھی عالمی نشریاتی ادارے کے حوالے سے بھی دیکھیے گا، آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو نشریاتی ادارے ہیں، بہت سارے جو انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشنز ہیں، یہ لوگ خبر رسانی کے لیے، خبروں کے حصول کے لیے، یا خبروں کے فالو اپ کے لیے انٹرویوز کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور انٹرویو ایک اہم مؤثر وسیلہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر مرکزی حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کرونا وائرس کی جو دوسری لہر یورپ میں شروع ہوئی ہے، جس کے زیر اثر برطانیہ، فرانس، اٹلی اور دیگر یورپین یونین کے ممالک شدید طور پر متاثر ہیں، اس پس منظر میں ہندوستان نے حفاظتی اقدامات اختیار کیے ہیں، اور خدشات ظاہر کیے گئے کہ یہ جو کرونا وائرس کی دوسری وبا ہے وہ ہندوستان بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو اس پس منظر میں اگر مرکزی حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم جو سینٹرل یونیورسٹیز ہیں ان کو جنوری کے مہینے میں بھی نہیں کھولیں گے، تو ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ
UGC की जानिब से कोई इस हवाले से सर्कुलर जारी किया जाए, हुकूमत के वजीर का कोई बयान जारी किया जाए, ये एक शक्ल हो सकती है। लेकिन उस बयान की बुनियाद पर अगर कोई टेलीविजन चैनल, कोई अखबार मरकजी वजीर का इंटरव्यू करता है तो आप समझिएगा कि किस तरीके से उस खबर में ज्यादा वजन आ जाता है, उस खबर को कैसे अहमियत मिलती है और किस तरीके से खाराइन भी उस चीज को पसंद करना चाहते हैं। तो अजीज तालिब इल्मों, इंटरव्यूज के हवाले से आप ये बात समझ लीजिएगा कि इंटरव्यूज खबरों के हुसूल का अहम जरिया है। इंटरव्यूज के जरिए से खबरें हासिल की जाती हैं, इंटरव्यूज के जरिए से खबरों का फॉलो अप तैयार किया जाता है, इंटरव्यूज के जरिए से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू खबरें भी तैयार की जाती हैं। तो आज की इस क्लास के इस इब्तिदाई हिस्से में मैं आपको जो बतलाना चाह रहा था, जैसे कोई नई फिल्म लॉन्च होने वाली है, जैसे कोई नई सियासी जमात शुरू होने वाली है। तमिलनाडु के हवाले से ये खबर आई कि वहां पर जो तमिल और तेलुगु फिल्मों के जो सुपरस्टार हैं रजनीकांत, उन्होंने एक सियासी जमात शुरू करने का ऐलान कर दिया था। इस पस मंजर में उनसे लिया जाने वाला इंटरव्यू भी बहुत अहम खबर का दर्जा हासिल करता है। या फिर रजनीकांत एक फिल्म की शूटिंग के लिए रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद आए हुए थे। शूटिंग के दौरान उनके फिल्म की शूटिंग में मसरूफ जो अमला, जो क्रू है, उनका जब टेस्ट किया गया तो उसमें से कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके नतीजे में रजनीकांत ने अपनी शूटिंग कैंसिल कर दी। अगले ही दिन खुद रजनीकांत मुख्तलिफ सेहत के मसाइल को लेकर दवाखाने में शरीक हो गए। और फिर अगर वो दवाखाने से सेहतियाब होकर बाहर निकलते हैं तो उनकी फिल्म के हवाले से इंटरव्यू लिया जा सकता है। उनकी आने वाली सियासी जमात, जिसका उन्होंने ऐलान किया कि भाई अगले बरस में अपनी सियासी जमात का ऐलान करूंगा, सियासी जमात शुरू करूंगा, उस हवाले से इंटरव्यू किया जा सकता है। अगर किसी अदीब को नोबेल इनाम का ऐलान हुआ है, उससे इंटरव्यू किया जा सकता है। किसी फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, उसके डायरेक्टर से, उसके प्रोड्यूसर से इंटरव्यू हो सकता है। तो आप देख लीजिए ये मुख्तलिफ मिसालों से, और ये मिसालें आप मुझसे ज्यादा आप इन मिसालों की फहरिस्त तैयार कर सकते हैं। क्यों? अगर आप रोजाना की बुनियादों पर अखबार का मुतालिया करें तब इस तरह की फहरिस्त की तैयारी आपके लिए मसला नहीं है। तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि ये जो इंटरव्यूज हैं ये खबरों के हुसूल का एक अहम जरिया है। अब यहाँ पर बसा औकात ऐसे होता है कि यहाँ पर एक तो है कि बिल्कुल एलानिया तौर पर कोई सरकारी ओहदेदार, सरकारी एहलकार, फिल्म स्टार, क्रिकेटर आपको सामने आके इंटरव्यू दे रहा है। लेकिन खबरों को जमा करने के लिए बाज़ मर्तबा आपको जो इत्तलात मिलती हैं, चाहे सोशल मीडिया से हो, आवाम से हो या दीगर जराए से हो, उनकी तस्दीक के लिए आप किसी सरकारी ओहदेदार से भी बात करते हैं। लेकिन सरकारी ओहदेदार वहां पर अपना नाम मख्फी रखने की रिक्वेस्ट करता है, यानी वो आपसे पहली चीज बात करने के लिए तैयार नहीं होता, और जब वो बात भी कर रहा है तो उसकी एक ही कंडीशन है कि वो अनोनिमस रहना चाहता है कि खबर में या जिन चीजों की आप तस्दीक कर रहे हैं उसमें वो तस्दीक तो करना चाहेगा, आपकी मदद तो करना चाहेगा, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि कहीं भी उसका नाम खबर में आए या कहीं भी उसके हवाले से कोई बात आए। तो वहां पर उस तरह की हालात में एक सहाफी, आप खबरें पढ़िएगा कि एक आला सरकारी ओहदेदार ने इन इत्तलात की तस्दीक की। हुकूमत में शामिल एक अहम वजीर ने हमें मिलने वाली इस इत्तलात की तस्दीक की। वहां पर अपने सोर्स को देखिए, आप अगर किसी का इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू जिसका आप कर रहे हैं उनका नाम डालते हैं, तो वो एक शक्ल है खबरें हासिल करने का। लेकिन बाल दफा ऐसी भी शक्ल, ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जहां पर आपको इंफॉर्मेशन तो मिलती है, जहां पर आपको इंटरव्यू तो मिलता है, या आप जो मालूमात चाह रहे हैं वो मालूमात तो आपको मिलती है, लेकिन एक साथ ही रिक्वेस्ट होती है या शर्त होती है, कंडीशन होता है कि आप जो मालूमात आपको मिल रही है उसको तो इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन आप जो सोर्स है, सोर्स आपको जो इंफॉर्मेशन देने वाला या आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसकी तस्दीक करने वाला, वो ये रिक्वेस्ट करता है कि उसका नाम मख्फी रखा जाए, उसकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा जाए, तो वो आपको करना होता है। और यहीं से जो सवाल उठता है
وہ ہے ایتھکس کا، ضابطۂ اخلاق۔ دیکھیے زندگی میں یا 21ویں صدی میں ہم جتنے بھی پروفیشنز دیکھتے ہیں ان سبھی پروفیشنز میں کہیں نہ کہیں ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ جیسے میڈیکل فیلڈ ہے، ڈاکٹری کا جو پیشہ ہے وہ ایک پروفیشن ہے، اس پروفیشن کے لیے بھی ضابطۂ اخلاق بنایا گیا ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز کی جانب سے اگر تحفے دیے جاتے ہیں اور پھر بدلے میں ان ڈاکٹر سے بھاری قیمتی ادویات تجویز کرنا، پرسکرائب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس طرح کی پریکٹسز سے بچنا ضروری ہے۔ ضابطۂ اخلاق ہے کہ ڈاکٹر کسی بھی مریض کو غیر ضروری ٹیسٹ نہیں لکھے گا، ڈاکٹر کسی بھی مریض کو ایسی دوائی تجویز نہیں کرے گا جو کہ بہت زیادہ مہنگی ہے، حالانکہ مارکیٹ میں اس کے مقابلے میں سستی دوا بھی موجود ہو۔ عزیز طالب علموں، یہ کوڈ آف کنڈکٹ یا ایتھکس کا جو معاملہ ہے وہ ہر شعبے سے جڑا ہوا ہے، اور شعبہ صحافت کو بھی اس سے کوئی استثناء نہیں، چھوٹ نہیں۔ کیوں کہ یہاں پر خاص طور پر جمہوریت میں صحافت کا جو رول ہے، صحت مند جمہوریت میں، اور جتنی بڑی ذمہ داری صحافیوں کے کاندھوں پر ہے، جتنی بڑی ذمہ داری میڈیا پر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کل کا کام انجام کرے، وہ عوامی مسائل سے حکومت کو آگاہ کرے اور حکومت کی کارکردگی سے عوام کو واقف کروے۔ تو یہاں پر یہ جو کام ہے رابطے کا، یہ صرف عوامی مفادات کو، عوامی خدمت کو مد نظر رکھ کر کرنا ہے۔ اس میں اگر صحافی حکومت سے پیسے لے کر عوام کے مسائل کو نظر انداز کر دے، وہ غیر اخلاقی بات ہے۔ پریس کونسل آف انڈیا نے باضابطہ طور پر صحافیوں کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے، ایتھکس، یعنی ضابطۂ اخلاق کے تحت صحافیوں کو تحائف نہیں لینے چاہیے۔ اگر کوئی بڑی کمپنیاں، بڑی کمرشل ادارے کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس پریس کانفرنس میں قیمتی تحائف دیتے ہیں، تو کیا صحافی کے لیے وہ تحفے لینا درست ہے؟ اور تحائف لینے کے بعد کیا صحافی اس کمپنی کی اگر کچھ خراب کارکردگی ہے، اس کمپنی کے کچھ ایکٹیویٹیز ایسے ہیں جس سے عوامی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، یعنی ایک بڑی کمپنی ہے جو بہت بڑا انڈسٹریل ایریا چلاتی ہے، اس میں بہت ساری ترقی ہے، کمپنی کی جانب سے پریس کانفرنس بلائی گئی، اس پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ ہماری کمپنی نے کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے باوجود بھی اتنا زیادہ ٹیکس دیا ہے، اتنی زیادہ لوگوں کو روزگار دیا ہے، ہماری پیداوار معمول پر لوٹ چکی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بالکل اٹریکٹیو گفٹ بھی دیے جا رہے ہیں، صحافیوں کو مختلف طرح کی ترغیبات دی جا رہی ہیں، ان کے قیام کا، ان کے کھانے کا، ہر چیز کا ان کا لحاظ رکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد صحافی اس خبر کو اخبار کے لیے رپورٹ کرتا ہے یا اس کمپنی کی جانب سے اشتہار بھی جاری کیا جاتا ہے اخبارات کے لیے۔ اب بعد میں یہ اطلاع آتی ہے کہ جس کمپنی کا اشتہار اخبار کو مل رہا ہے، اس کمپنی کی جانب سے جو انڈسٹریل ویسٹ ہے، یعنی کسی بھی صنعت، کسی بھی انڈسٹری میں جب کچھ پروڈکشن ہوتا ہے تو ساتھ میں کچھ کچرا بھی نکلتا ہے جسے انڈسٹریل ویسٹ کہتے ہیں ہم، تو اس کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے انڈسٹری کے کچھ گائیڈ لائنز ہیں۔ سرکار نے کہا کہ آپ کا جو کچرا نکلتا ہے آپ وہ عوامی کچرے کے ساتھ نہیں ملائیں گے، آپ کو جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ ہزارڈس بھی ہو سکتا ہے، صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے آپ کو ایک سسٹم فالو کرنا ہوگا۔ لیکن کمپنی کیا کر رہی ہے؟ کمپنی وہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے اس کو جو قریب میں ندی ہے اس میں بہا رہی ہے۔ نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ اس ندی کے جو وہاں پر جو قدرتی اس میں جو وسائل ہیں، مچھلیاں ہیں، وہ مر جا رہی ہیں۔ وہی پانی زراعت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ پانی آلودہ ہو جا رہا ہے۔ اس ندی کا پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر آلودگی آ جا رہی ہے، یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اب کیا اخبار اس بڑی کمپنی سے اشتہار لے کر، یا اخبار کا صحافی اس کمپنی کے پریس کانفرنس میں بھاری گفٹ لے لیا ہے تو کیا وہ لکھے گا؟ سوال کہ کمپنی کی جانب سے جو انسانی صحت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، کیا اس موضوع پر رپورٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کمپنی نے خود اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے سے یا اپنے ذریعے سے جو انعامات، جو گفٹ یا جو ترغیبات صحافیوں کو بانٹے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ صحافی اس طرح کے مسائل کو نظر انداز کر دے۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے حوالے سے کون نوٹ لے گا؟ تو اس ذمہ داری کے حوالے سے صحافتی اسکولوں میں، سبھی اسکولز آف ماس کمیونیکیشن جرنلزم میں جہاں پر کہ یہ کورس پڑھایا جاتا ہے، طلباء کو صحافتی ضابطۂ اخلاق سے بھی واقف کروایا جاتا ہے
کہ ایک صحافی کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. صحافی کو ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس کا جو قلم ہے وہ عوام کی امانت ہے. وہ جو کام کرے گا، وہ جو نگہبانی کرے گا، وہ عوامی مفادات کی نگہبانی کرے گا. تو ایسے پس منظر میں ایسا کوئی کام صحافی کو نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ وہ عوامی مفادات سے سمجھوتا کر رہا ہے. تو اس ایتھکس کے حوالے سے باضابطہ طور پر خود پریس کونسل آف انڈیا نے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے کہ صحافیوں کو کیا کرنا چاہیے. جیسے ایتھکس صرف کمرشل حوالے سے نہیں بلکہ اگر کسی خاتون کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اس کا واقعہ اخبارات میں رپورٹ ہو رہا ہے، تو اس وقت صحافی کی یہ ذمہ داری ہے اس خاتون اس لڑکی کی شناخت کو مخفی رکھیں، چھپا کر رکھیں. جی یہ بھی کوڈ آف کنڈکٹ میں آتا ہے. یہاں تک کہ جس طریقے سے مرض ایڈز کے حوالے سے، ایڈز کا جو مرض ہے اس کے حوالے سے یہ بہت زیادہ کہ بھئی علاج اس کا نکلنے کے دعوے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایڈز کا شکار ہو کر مر بھی رہے ہیں. تو اس پس منظر میں یہ بھی ہدایت ہے کہ ایڈز کے شکار مریضوں کی شناخت کو بھی مخفی رکھا جائے، کیونکہ سماج میں ایڈز مرض پھیلنے کے حالانکہ ہے وجوہات نہیں، لیکن ایک خاص نقطہ نظر عوام میں مشہور ہے. تو اس کے مد نظر کیا ہو رہا ہے کہ اگر پتہ لگتا ہے کہ کسی فرد کو ایڈز کا مرض لاحق ہے، ایڈز کا مرض لاحق ہے، تو اس کے ساتھ امتیازات بڑھتے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے جس کے سبب منع کیا گیا ہے. تو ایسے میں یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ ایک صحافی کو ایسے لوگوں کے ناموں کو مخفی رکھنا ہے جو زیادتی کا نشانہ بنے. ایسے لوگوں کی شناخت کو مخفی رکھنا ہے جو مختلف جان لیوا امراض میں مبتلا ہے. یہ بھی ضابطۂ اخلاق کے تحت آتا ہے. کم عمر بچے جب جرائم میں ملوث ہوتے ہیں ان کی شناخت کے حوالے سے، چونکہ ان کے لیے بھی جوینائل ایکٹ ہے، بچوں کم عمر مجرمین کے حوالے سے قانون الگ ہے، تو وہاں پر پابندی ہے کہ آپ کیا کرنا ہے، ان کی شناخت کو مخفی رکھنا ہے، ان کے ناموں کو مخفی رکھنا ہے، چھپا کر مخفی رکھنا، چھپا کر رکھنا. تو یہ ساری چیزیں ضابطۂ اخلاق میں آتی ہے. تو ایک اچھے صحافی کے لیے بلکہ سبھی صحافیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس ضابطۂ اخلاق کا لحاظ رکھے. دلی کا نربھے کیس ہو تو اس حوالے سے، نربھے کیس کے حوالے سے یہ نام سب کو معلوم ہے، لیکن اس لڑکی کا اصل نام کیا تھا کسی کو نہیں معلوم. کیوں کہ یہ ضابطۂ اخلاق ہے. لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے، میڈیا میں غیر ذمہ داری کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے. جیسے جموں میں ایک کم عمر معصوم سی لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، تو اس حوالے سے پورے ہندوستان میں احتجاج بھی ہوا ہے. ملکی سطح پر ہونے والے احتجاج میں لڑکی کے نام کو بعض تنظیموں کی جانب سے نمایاں طور پر پیش کیا گیا، یہاں تک کہ لڑکی کی تصویر کو بھی پیش کیا گیا. تو خانی نقطہ نظر سے، اخلاقی نقطہ نظر سے اس کی ممانعت ہے. یعنی رپورٹنگ کے دوران آپ کو اس طرح کی تصاویر بھی شائع نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ ایک عام آدمی پر خراب نفسیاتی اثرات پیش ہوں. اب اس حوالے سے بہت سارے ڈیبیٹس ہوتے ہیں کہ جرائم کی خبروں کو جس طریقے سے میڈیا کوریج دیتا ہے کیا وہ مناسب ہے. جرائم کی خبریں پڑھ کر، جیسے ٹیلی ویژن میڈیا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پرائم ٹائم، تو ٹیلی ویژن میڈیا نے پرائم ٹائم کی طرح کرائم ٹائم کا بھی ایک کانسیپٹ بنا دیا ہے کہ جرائم کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں ان واقعات کو ڈرامائی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں بجائے جرائم سے نفرت کے لوگوں کو جرائم کے طریقہ کار سے واقفیت حاصل ہو رہی ہے اور جرائم کی طرف راغب ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اس پس منظر میں میڈیا کی یہ جو ذمہ داری ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ احتیاط کا مظاہرہ کرے اور میڈیا کے حوالے سے جو خاص طور پر شکایت، انسانی حقوق کے مختلف تنظیمیں جو شکایات کرتے ہیں، جو سماجی جہدکار شکایت کرتے ہیں، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے جو افراد ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میڈیا خاص طور پر جب جرائم کے حوالے سے کوریج کرتا ہے تو پولیس کے ورژن کو، یعنی پولیس جب الزامات عائد کرتے ہوئے کسی کو گرفتار کرتی ہے، سلاخوں کے پیچھے بھیجتی ہے، تو اس وقت یعنی جن پر الزام عائد ہوئے ان کو کیا کہا جاتا ہے اردو میں، ملزم، یعنی جن پر الزام لگایا گیا، جن پر الزام عائد کیا گیا. اب پولیس اپنا الزام عدالت میں بھی پیش کرتی ہے، پھر عدالت اس کے بعد
ان الزامات کے شواہد طلب کرتی ہے اور پھر کہیں جا کر باری آتی ہے کہ وہ شواہد جن ثبوتوں کی بنیاد پر پولیس الزامات عائد کر رہی ہے وہ صحیح ہے، وہ ہے بھی یا نہیں بھی، پھر عدالت میں فیصلہ آتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ جن لوگوں کو پولیس نے مختلف الزامات کے تحت گرفتار کیا تھا، عدالت نے انہیں ثبوتوں کی عدم دستیابی پر، ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر باعزت بری کر دیا۔ لیکن میڈیا نے جو اس دوران غلطی کی وہ یہ کہ ملزمین کو میڈیا نے مجرمین کے طور پر پیش کیا۔ یعنی میڈیا کیا کر رہا ہے، بجائے حالات کی ترجمانی کرنے کے، واقعات کو پیش کرنے کے، جب وہ پولیس کے الزامات کو الزامات کی شکل میں پیش کرے، بجائے اس کے میڈیا نے کیا کیا، پولیس کے الزامات کو ایسے انداز میں پیش کیا کہ وہ الزامات نہیں بلکہ وہ ملزمین نہیں بلکہ مجرمین ہیں۔ اس کے نتیجے میں جس طریقے سے جو امتیاز ملزمین کے ساتھ بھی عدالت نے پیشی کے دوران ہم پڑھتے ہیں کہ ملزمین کے ساتھ جو ہے ہاتھا پائی کی گئی، ملزمین کو مارا گیا، تو یہ ساری چیزیں کس بات کو ظاہر کرتی ہیں؟ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ہم جب رپورٹنگ کے فیلڈ میں کام کریں گے تو ہمیں بھی ضابطۂ اخلاق کی پاسداری کرنی ہے۔ ہم جب رپورٹنگ کے فیلڈ میں کام کریں گے ہمیں بھی اخلاق اور ضوابط کا مظاہرہ کرنا ہے، تبھی جا کر ہم بہتر طور پر جو جمہوریت میں چوتھے ستون کی حیثیت سے میڈیا کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم پورا کر سکیں گے۔ عزیز طالب علموں، آج کی اس کلاس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم نے خبروں کے حصول کے لیے انٹرویوز کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے بات کی، یہ ہمارا پہلا موضوع تھا۔ دوسرا موضوع ہم نے آج کی کلاس میں نیوز ایتھکس کے حوالے سے بات کی کہ کس طریقے سے خبروں کو لکھتے وقت، خبر نگاری کے دوران، رپورٹنگ کے دوران ہمیں مختلف جو ضابطۂ اخلاق مختلف اداروں، خاص طور پر پریس کونسل آف انڈیا کی طرف سے جو وضع کیے گئے ہیں ان کی پاسداری کرنا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آج کے اس کلاس میں پڑھائے گئے سبھی عنوانات، سبھی مضامین آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ آپ سے میں اجازت لیتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے اگر آپ سوالات، کچھ ڈاؤٹس آپ کو ہوں تو آپ ان سوالات کو گوگل کلاس روم کے ذریعے سے یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔